حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ایسی شخصیتیں زمانے میں انتہائی کم آتی ہیں اور اس طرح کی شخصیتوں کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق چند اہم باتیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ میں اور آپ کی زندگی میں پیش آئے ہیں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، بہت سے اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے میں جو ولی ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کے شیخ سے، ان کے بزرگوں سے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی ہیں کہ صدیوں پہلے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی ملاقات کی۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ سے تقریباً 400 سال 500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے ملاقات کی، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسے بزرگوں سے کیسے مل سکتا ہے۔ حاضرین، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، اس کے بعد اصل گفتگو کروں گا تاکہ ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سائنسدان، میں اس وقت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، قریب 130-40 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور ترقی ہو چکی ہے۔ 130-40 سال پہلے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں کے پاس ایک نسخہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کو ہپناٹزم کہتے ہیں۔ وہ ہپناٹزم کے ذریعے ایک آدمی رہتا اسی جگہ پر ہے، لیکن اس سے گفتگو کر کے جہاں پہنچائیں گے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ وہاں کی چیزیں بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ اس زمانے میں، آج سے 130-40 سال پہلے تجربہ یورپین ممالک میں کیا گیا، جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، تجربے کیے گئے باضابطہ۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مسلمان خیر شک میں ہوں نعوذ باللہ، لیکن غیر مسلم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ دین اسلام میں بھی ایسے بہت سارے امور ہیں جو ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ہپنوٹزم تو نہیں کہیں گے مگر اسے کرامت ضرور کہیں گے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا اس کو کہتے ہیں، اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا، یہ کیفیتیں ممکن ہیں، پچھلے زمانے میں ہوئی بھی ہیں اور ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں عالم روحانیت میں منتقل ہو کر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے ملاقات کی۔ تو کس سے کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، یہ جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقیدت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو عقل ہے اور دوسرا دینی عقیدت۔ تو دینی عقیدت اور عقل پائی جائے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب کسی کے پاس دین کی عقیدت نہ ہو یا پھر عقل نہ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ان میں سے چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی روح سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ سلطان العارفین ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ ہر شخص کا سر کسی نہ کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور بایزید بستامی نے فرمایا ایک میں ہوں کہ میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ ہاں سید محمد میں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت آپ کا بھی تو سر جھکا ہوا ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا بھی تو سر جھکا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا سر کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا سر نبی کے لائے ہوئے دین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ میرا سر نبی کے دین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ
اس زمانے میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو گفتگو فرمائی تھی، اگلے زمانے میں تشریف لا کر ان کی روحانیت سے ملاقات کر کے انہوں نے کیا بات فرمائی اور اس میں کس بات کی گہرائی کی ضرورت ہے، وہ گہرائی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے پیش کی۔ تو یہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بے ادبی یا پھر بڑوں کے سامنے ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہے۔ بات دراصل کیا ہے، جتنے قدیم بزرگان دین گزرے ہیں انہی کے فیضان سے آنے والے بزرگوں پر دل کے حالات اور معرفت کے احوال کھلتے ہیں، انہی کے فیضان سے کھلے ہوئے رہتے ہیں، وہ انہی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی کسی قسم کی بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ دل کی حالتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب جان لیا، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اور گہرائی کی بات جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو بعض پہلے والے لوگوں کے علم میں بھی اور نکات اور دقائق اور گہرائیاں نکالتے ہیں، تو انہی کے علم سے نکالی گئی گہرائی ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ فرمایا۔ اچھا، یہ جو بات لکھ رہے ہیں یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے، جو آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ سیرت پاک بندہ نواز کی کتاب ہے، سیر محمدی۔ سیر محمدی مطلب سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، اس پر آپ نے جو کتاب لکھی فارسی زبان کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ حالات بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ حضرت بندہ نواز سے آپ نے خود سنا، حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مؤلف نے، کتاب لکھنے والوں نے خود سنا اور اس کتاب میں نقل فرمایا۔